صحیح. ہاں، اللہ کے بندے نیک بزرگ جو تھے نا جی، وہ یہاں پہ اسلام کی کوششوں میں مصروف تھے، یعنی کہ اسلام لے کے آ رہے تھے، لوگوں کو مسلمان جوک در جوک کر رہے تھے، قبیلے قبیل در قبیل. صحیح. تو ان کے مرید تھے غیاث الدین بلبن، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ پاک پتن. جی جی. سیال میں تو آنا نہیں آتا میرے خیال میں. سیال کی آگے کوئی قبیلے ہیں جو قبیلہ آنا ہے. قبیلہ ہاں جی بالکل، یہ سیال کے جو ہے نا جی قبیلے ہیں. تو سیال قوم میں کتنے آنے آتے ہیں؟ کم و بیش 125 قبیلے ہیں، کم و بیش. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سیال کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. انڈیا کا علاقہ ہے ایک مالوا، صحیح. آج سے کم و بیش 700 سال پہلے. وہاں پہ حکمران تھے مہاراجہ پنوار، ان کے بیٹے تھے رائے شنکر، ان کی اولاد سے ہوئے ہیں اپنا رائے سیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجاد انور 3 اسٹار نیوز کی طرف سے. آج ہم آپ کو ملوانے آئے ہیں قوموں کے انسائکلوپیڈیا سے، جناب مار مزمل نواز سیال صاحب سے، جو کہ اس وقت پاکستان ہی کیا تقریباً براعظم ایشیا کی تمام قوموں کے بارے میں بہترین علم رکھتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مار مزمل نواز سیال صاحب. مار صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ قوموں کے بارے میں آپ کو اتنا علم حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ہیں. یہ جی قوموں کے حوالے سے جو مطلب ہے مجھے شوق پیدا ہوا 10 کلاس میں. سن 2000 کی بات ہے کہ ایک دن ایسے ہی مطلب ہے کہ لیٹا ہوا تھا تو مجھے پریشانی ہوئی یہ ہماری جو ہے آنا فیملی کے بارے میں، کہ یہ آنا فیملی جو ہے مطلب ہے یہ اتنے لیول پہ اس طرح اتنی زیادہ تعداد میں کیوں ہے. تو اس سلسلے میں مجھے شوق ہوا، تو اسی سلسلے میں جناب سیال میں تو آنا نہیں آتا میرے خیال میں. سیال کی آگے کوئی قبیلے ہیں جو آنا ہے. ہاں جی بالکل، یہ سیال کے جو ہے نا جی قبیلے ہیں. سیال موسٹلی مطلب ہے کہ جو گوت ہے وہ راجپوت ہے، جی جی. جو قوم ہے وہ سیال ہے، جو قبیلے ہیں وہ پھر آگے آنے کے حساب سے ہیں. جی جی. تو سیال قوم میں کتنے آنے آتے ہیں؟ کم و بیش 125 قبیلے ہیں، کم و بیش. اچھا، تو جتنے آنوں کا آپ کو علم ہے وہ ہمیں بتا دیں. ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے آنے ہیں. جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سیال کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. انڈیا کا علاقہ ہے ایک مالوا، صحیح. آج سے کم و بیش 700 سال پہلے. وہاں پہ حکمران تھے مہاراجہ پنوار، ان کے بیٹے تھے رائے شنکر، ان کی اولاد سے ہوئے ہیں اپنا رائے سیال. رائے سیال کا جو ہے وہ علاقہ تھا جونپور، وہاں پہ ان کی ریاست تھی. وہاں پہ حکمران تھے، ان کے 2 بھائی بھی تھے رائے سیال کے، ٹیوانا اور گبیسر. یہ جو مطلب ہے کہ بڑے تھے وہ رائے سیال تھے. اس دور میں غیاث الدین بلبن ایک انڈیا کا دلی کا نا جی دلی کا حکمران تھا. تو اس وقت مطلب انڈیا پورا تھا، وادی سندھ مشہور تھا یہ. تو جو دارالخلافہ تھا نا وہ دلی تھا، جیسے اب ہمارا اسلام آباد ہے. اس وقت دلی دارالخلافہ تھا. تو وہاں کے جو حکمران تھے نا جی وہ تھے غیاث الدین بلبن، اور اس وقت پیری مریدی بہت تھی. ہاں، اللہ کے بندے نیک بزرگ جو تھے نا جی، وہ یہاں پہ اسلام کی کوششوں میں مصروف تھے، یعنی کہ اسلام لے کے آ رہے تھے، لوگوں کو مسلمان جوک در جوک کر رہے تھے، قبیلے قبیل در قبیل. تو ان کے مرید تھے غیاث الدین بلبن، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ پاک پتن. تو اس وقت جو ہے مطلب ہے غیاث الدین بلبن نے چڑھائی کی تھی جونپور پہ ریاست ختم کرنے کے لیے. تو مزاحمت کی رائے سیال نے، تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس سے جنگ کریں گے
اور بالکل مطلب ہے کہ اس کی آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. تو جنگ شروع ہو گئی جی. رائے سیال، ٹیوانا اور گبیسر. تو رائے سیال کے جو 2 بھائی تھے نا جی، وہ میدان جنگ میں ہی رائے سیال کو اکیلا چھوڑ کے مطلب ہے راہ فرار اختیار کر گئے. تو اس وقت رائے سیال کو بڑی مطلب پریشانی ہوئی. تو اینڈ یہ ہوا کہ ان کو بھی وہ مطلب سرنڈر کرنا پڑا. وہ بھی بھاگتے بھاگتے نا جی پاک پتن پہنچ گئے. بابا فرید کے پاس ان کو علم تھا کہ یہ ان کے مرید ہیں، اور آخری جو ہے مطلب ہے بچنے کی امید بھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ان کے پاس پھر آ کے انہوں نے پناہ لی. کافی عرصہ وہاں 2-3 ماہ رہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے خود ہی کہا کہ بابا جی مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگیے، مجھے بھی اس راستے پہ چلنا ہے، مجھے بھی اسلام والے راستے پہ چلنا ہے. بابا فرید نے وہاں ان کو کلمہ پڑھوایا جی. تو کچھ دن رہنے کے بعد بابا فرید نے کہا جی سیال میں تیری شادی نہ کر دوں. آپ نے کہا جی جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے. تو پھر ان کے مرید تھے بابا فرید کے شور کوٹ. شور کوٹ جنگ پہلے نہیں تھا، یہ تو سیال نے آباد کیا ہے. شور کوٹ جو ہے وہ قدیم تھا. ہاں، شور کوٹ میں ایک خاندان تھا میکن. نواب بہاؤدین میکن جو ہیں وہ شور کوٹ میں بہت بڑے جاگیردار تھے. تو بابا فرید رائے سیال کو لے کے شور کوٹ پہنچے. شور کوٹ پہنچ کے انہوں نے نواب بہاؤدین سے کہا کہ مجھے نا آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، یہ رائے سیال راجپوت خاندانی مطلب ہے بادشاہوں کی اولاد ہے. تو انہوں نے کہا بابا جی ہمیں آپ بلا لیتے، ہم وہیں پاک پتن آ جاتے، آپ نے زحمت کیوں کی. انہوں نے بابا فرید نے خود ہی مطلب ہے نکاح پڑھوایا رائے سیال کا، اور دعا دی کہ سیال تیری اولاد بہت ہی پھلے پھولے گی، راوی کنارے ان کی بادشاہیاں ہوں گی، اور ان میں سے اللہ کے بہت بڑے بزرگ بھی ہوں گے. جی تو ان میں سے پھر کوئی بزرگ ہوئے؟ ہاں جی بالکل الحمدللہ. بزرگ تو بہت کافی ہیں. کملانہ سیالوں میں بھی گزرے ہیں، بھروانہ میں بھی ہیں، سرگانہ میں بھی ہیں، لیکن جو بہت بڑی جو گدی ہے نا جی وہ رائے سیال کی اولاد میں سے سیال شریف حمید الدین سیالوی، قمر الدین سیالوی صاحب، جن کے پاس ابھی تھوڑے دنوں پہلے وہ شہباز شریف بھی آیا تھا تو حاضری دینے کے لیے. تو سیال شریف جو ہے بہت بڑی گدی ہے، اور پیر میر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کے مرید تھے رائے سے اپنا سیال شریف والوں کے. تو یہ جو آنے آپ نے گنوائے ہیں جو مطلب کہ بھروانہ، کملانہ اور بھی آپ بتا رہے تھے، تو یہ یہاں پہ پاکستان کے اور کن کن علاقوں میں آباد ہیں اس وقت؟ جی یہ رائے سیال کے 3 بیٹے ہوئے تھے اس لڑکی سے جو نواب بہاؤدین کی بیٹی تھی، ان سے 3 بیٹے ہوئے تھے جی. ان کا نام جو تھا ہماری سب کی مطلب ہے سیال فیملی کی جو ہیں اماں، سہاگ ان کا نام تھا. بڑا بیٹا تھا ان کا بھرمی، چھوٹا تھا کولی، اس سے چھوٹا تھا مانی. تو ان سے جو آگے اولادیں ہوئی نا جی وہ پھر مختلف بر اعظم ایشیا کے مختلف شہروں میں. انڈیا میں ایک شہر ہے جی لدھیانہ، وہ لدھیانہ سیال نے آباد کیا تھا. آمن پور سیال جو ہے وہ مار رجب جو ہیں انہوں نے آباد کیا تھا، ان کی اولاد ہے رجبانہ سیال. اور جنگ جو ہے وہ ایک ہمارا بہت ہی باہمت نوجوان تھا میگھا سیال، تو ان کے نام سے جنگ میں گیانا تھا. اب تو خیر جنگ رہ گیا، باقی پہلے جنگ میں گیانا، پھر جنگ سیال ہوا تھا، خالی جنگ رہ گیا. جی اچھا، تو یہ آپ کو جو آپ نے مچھیں رکھی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو آپ کے بڑوں کی طرف سے کوئی وراثت میں ملی ہیں یا ویسے ہی شوق پیدا ہوا ہے؟ نہیں خیر یہ تو اپنا ہی ایک شوق ہے جی مونچھوں کا. تو خیر بڑوں میں بھی تھا یہ مطلب ہمارے پگ ہوتی تھی، مونچھیں ہوتی تھیں، لاٹھی رکھتے تھے، چادر ہوتی تھی، اور گھوڑوں کے بہت شوقین تھے. یہ شوق تو پھر اچھا، وہ بر اعظم ایشیا والا کیا مطلب کہ ہے کہانی کہ آپ کو بر اعظم ایشیا کی قومیں یاد ہیں؟ عجیب بات ہے کہ ہمیں تو مطلب کہ اپنے گلی محلے کی قومیں یاد نہیں رہتی، تو آپ نے پورے بر اعظم ایشیا کی قومیں یاد کر رکھی ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ کتنی قومیں ہیں بر اعظم ایشیا میں؟
یہ بر اعظم ایشیا میں تو قومیں بہت ساری ہیں جی، بہت بڑا ہے بر اعظم ایشیا، اس میں ایران ہے، سری لنکا ہے، افغانستان ہے، کافی ملک آ جاتے ہیں۔ اور مجھے جو کم و بیش یاد ہے نا جی، وہ 5200 53 5200 تک۔ 5200 جی جی یہ قومیں یاد ہیں آپ کو؟ جی الحمدللہ، ان کی سب کاسٹیں یاد ہیں، ان کے بزرگ یاد ہیں، ان کی ریاستیں کہاں کہاں تھیں، یہ سارا الحمدللہ یاد ہے۔ اور بیسیکلی جو ہمارا ہے بھرمی سے جو ہماری ریاست چلی ہے، وہ جنگ سے اپنا برمی کے اولاد میں سے ہی تھے نواب میل خان سیال، پہلے رئیس تھے، اور جنگ کے پہلے باضابطہ مطلب حکمران بنے تھے بہلول خان لودھی کے دور میں۔ ملتان کا حکمران تھا بہلول خان لودھی، ان سے بہت اچھے مطلب تعلقات تھے سیال فیملی کے، ان سے یہ ہمارا پھر سلسلہ شروع ہوا تھا ریاستوں کا۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنی قومیں جناب مار صاحب، مزمل نواز، سیال صاحب نے یاد کر رکھی ہیں، اس حساب سے تو کسی یونیورسٹی کو انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دینی چاہیے۔ یہ تو آپ کی بڑا نوازی آپ کی۔ اپنا جو ہمارا اس وقت جو ہے نا مطلب برمی سے، ان کے پاس جگیریں زیادہ ہیں، پھر چھوٹا کولی ہے، اس سے چھوٹا پھر مانی ہے۔ اب اس میں 25 قبیلے ایسے ہیں جن کو آنا نہیں لگتا، اس میں ہراج ہے، میرالی ہے، ساجر ہیں، پھلی، راگی، یہ بھی سب سے یہ بھی سب سیال ہیں۔ گھگلا ہو گیا، یہ سندھ چلے گئے تھے، اس میں گھگلے کی اولاد میں سے جو ہے مطلب ہے گھگلا سیال کی اولاد میں سے اس وقت وہاں وزیر داخلہ انور سیال جو ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، وزیر داخلہ سے۔ تو آپ نے اس کا مطلب میٹرک کے بعد صرف قوما پہ ہی تحقیق کی یا آگے بھی تعلیم حاصل کی تھی آپ نے؟ نہیں، انٹر کیا ہے میں نے، جی جی اور کاٹن ایسوسیشن کا ڈپلومہ بھی کیا تھا، اس کے بعد موبلنگ میں جاب کی ہے، اب الحمدللہ 8-10 سال ہو گئے اپنا کاروبار ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے مار صاحب نے ہمیں اپنی قوم کے، فی الحال تو اپنی قوم کے بارے میں ہی ہمیں معلومات فراہم کی ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان سے باقی قوموں کی بھی معلومات لیتے رہیں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔